اور بخاری کی حدیث ہے. آج ڈاکٹر کہتے ہیں موٹاپا بہت بڑی بیماری ہے, موٹاپا بہت, یہ تو اب ریسرچ سے ثابت ہوا نا. پہلے تو جو جتنا موٹا ہوتا طاقتور سمجھا جاتا تھا. آج سے 50-60 سال پہلے طاقت کا مطلب ہی یہ تھا کہ چلے تو زلزلہ آئے زمین پہ, اور اسی کو حسن و جمال بھی سمجھا جاتا تھا. بخاری کی حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد امت میں خرابیاں آئیں گی. تو آپ نے 2 خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا, فرمایا 2 خرابیاں سب سے پہلے آئیں گی. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. نمبر 1 جھوٹ, نمبر 2 موٹاپا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ابے جھوٹ کے ساتھ کس کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ موٹاپے کو. یہ وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہو, وہ تو ہوتا ہے, بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, ان بہت بھاری جسم ہوتا ہے. یہاں موٹاپے سے وہ موٹاپا مراد ہے جو سموسے پہ کیلوریز دیکھے بغیر کھایا جا رہا ہے, کھائے جا رہے ہیں, پھوڑے جا رہے ہیں. ایک صاحب ایک دفعہ میرے گھر آئے, اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, بہت پرانا قصہ ہے, اب غیبت میں نہیں آئے گا انشاءاللہ یہ. تو میں نے ان کے سامنے سموسے رکھ دیے. بھائی وہ ایک سموسا, دوسرا سموسا, تیسرا سموسا, چوتھا سموسا. ان کی پلیٹ کے قریب کے جو سموسے ختم ہوئے تو اٹھ کے دور چلے گئے میز سے. وہ جو سموسے, مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا, اچھا ہے مہمان ہے, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یار اس بندے کا اسٹیمنا سموسا ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا, اتنا اسٹیمنا ماشاءاللہ. چند دنوں بعد اطلاع آئی کہ ان کو معدے کی بڑی آنت کا یا چھوٹی آنت کا, پتہ نہیں کون سی آنت کا کینسر ہے, اور جوانی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے, نیک آدمی تھے. تو مجھے جب کسی نے بتایا, میں نے کہا وہ جو سموسے جس اسپیڈ سے کھا رہے تھے نا, مجھے لگ رہا تھا کوئی خطرہ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا, اللہ بچائے. تو اس لیے اگر کوئی ورزش کرتا ہے میرے بھائی اس نیت سے کہ میرا ہاتھ اوپر رہے, میں لوگوں کی کمزوروں کی مدد کروں, میں ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دوں. ہر حکومت چاہتی ہے, دنیا کا ہر کنٹری چاہتا ہے ہمارے ملک میں صحت مند لوگ پیدا ہوں. اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے تو بھائی ومن اراد الآخرہ, اللہ کہتے ہیں عمل میں پہلی شرط کیا ہے؟ آخرت. تو یہ شرط کو اس نے پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو یہ لکھا جائے گا آخرت میں. نبی نے کیا فرمایا؟ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اور آپ نے فرمایا جو اس لیے دولت کماتا ہے, تجارت کرتا ہے تاکہ عفت کے ساتھ زندگی گزارے. عفت کا مطلب ذلیل نہ ہو لوگوں کے سامنے, یار پیسے مل جائیں گے بھائی, یار تھوڑے بچوں کی فیس دینی ہے, یار یہ بیچارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, یار وہ ایسا ہے کہ شادی ہونے والی کچھ ہے ہی نہیں گھر میں یار, صحیح ہے نا, ابے یار وہ دلہن کیا بولے گی بھائی, یار یہ دلا دو, یار وہ دلا دو, یار یہ کر دے, یار گٹکے کے پیسے بھی نہیں اب تو نکل رہے. اس سے بہتر نہیں ہے ہاتھ آپ کا کیا ہو اوپر ہاتھ آپ دے رہے ہو لوگوں کو. تو اس نیت سے کوئی دولت کماتا ہے تو نبی نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو سب سے پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ بولو, من اراد الآخرہ. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ذاتی گھروں میں دلچسپی مت لو, دنیا مسافر خانہ ہے. اللہ نے اضافی پیسہ اگر دے دیا تو پھر اس نیت سے گھر بناؤ, کوئی بات نہیں, ہم مر جائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بعد والے رہ لیں گے اس میں. ابھی جو گھر بنا رہے نا ہوس ہے, سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں, اتنا سریا ڈال رہے ہو اس نیت سے کہ میں رہوں گا. بھائی کہاں رہو گے تم, تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے یار, چھوڑو کرائے پہ ہی ٹھیک ہو. ہاں کوئی اس نیت سے بنا رہا ہے, اللہ نے ایک تو پیسہ اس کو بہت دیا اور بنا اس لیے سے رہا ہے میں رہ لوں گا, نہیں تو بچے رہ لیں گے, نہیں تو کرایہ دار ہی رہ لیں گے, صحیح ہے نا, کوئی تو رہے گا نا, فائدہ ہوگا, چلو چلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. انسانیت کی خدمت. نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے درخت لگایا اور نیت کیا ہے؟ آخرت, کہ میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا لوگ بھی, تو آپ نے فرمایا کہ چرند پرند بھی جب تک اس درخت سے کھائیں گے نا, انسان تو دور کی بات, اس کو صدقے کا ثواب قبر میں ملے گا, صدقے کا ثواب قبر ملے گا. چرند پرند بھی جب تک کھائیں گے, کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی. اللہ شکور ہے, شکور کہتے ہیں قدردان, وہ ضائع تھوڑی کرتا ہے. تو نیت ٹھیک کر لو میرے بھائی. تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ بولو, آخرت. شادی بھی کرو آخرت کی نیت سے. آپ کو ہمیں تو پسند آئی بھی, اس چکر میں کر رہے ہیں بھائی. بعض لوگ ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہ ہم کیسے نیت کریں آخرت کی؟ نیت کی جا سکتی ہے. نیت ایسی چیز ہے 2 منٹ میں چینج ہوتی ہے. دیکھو آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو ظہر کی,
ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی یا جماعت ہو چکی ہے، فار ایگزامپل آپ 4 رکعت سے پہلے نیت کر سکتے ہو 4 سنت، ایک دم آپ کو خیال ہوا کہ یار 4 سنتیں پڑھی تو میری ٹرین نکل جائے گی، فوراً نیت چینج کر دو، کیا پڑھ رہا ہوں؟ 4 فرض، حالانکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، وہی 4 سنت تھی، نیت سے کیا بن جائے گی؟ 4 فرض بن جائیں گے، وہ 2 منٹ میں 4 فرض بن جائیں گے وہ. تو نیت چینج کی جا سکتی ہے. آپ درخت لگا رہے ہو ویسے ہی لگا رہے ہو، ماحول درست کرنے کے لیے آپ بولو بھائی میں درخت اس لیے لگا رہا ہوں مجھے بھی فائدہ ہوگا، انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہوا میں آکسیجن کا لیول بڑھے گا. اور میں شادی کر رہا ہوں، خوبصورت لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، ایک ٹھڑک پوری کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ اسی ٹھڑک میں نیت کیا کر لو؟ آخرت کی. بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں میں نے شادی کی، میں زنا سے بچا رہوں گا ہمیشہ، اور اگر ابا نے میری وہاں کرا دی وہ مجھے سیٹسفائی نہیں ہوں گا تو میری توجہ کہاں جائے گی؟ تبھی تو میں اباؤں سے کہتا ہوں انسان کے بچے، استغفر اللہ، ابا کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بچے کی چاہت بھی تو دیکھو. اگر آپ نے اس کی مرضی کے بغیر کرا دی، وہ سیٹسفائی ہوگا نہیں، پھر گند میں منہ مارے گا، جا کے زنا کرے گا، ادھر ادھر جائے گا، تو اس کی چاہت کا بھی تو خیال کرو نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی اجر ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس پہ کیا اجر؟ وہ تو خواہش پوری کر رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ زنا کے ذریعے بھی تو کر سکتا تھا، یہ وہ برائی بھی تو کر سکتا تھا. پھر آپ نے فرمایا تعجب سے کہ تم کیا بات ہے برائی کو برائی خیال کر رہے ہو، اس پہ بولو گناہ ملے گا اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا، یہ اللہ سے یہ امکان ہے بھائی؟ یعنی یہ تو بڑا ظالم معاذ اللہ اللہ ہو گیا کہ اللیگل پہ اللہ گناہ تو دے رہا ہے، لیگل پہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ ٹائم پہ ٹیکس دیتے رہے تو گورنمنٹ بھی تو کچھ بینیفٹس آپ کو دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ کیوں؟ تاکہ ٹیکس چوروں سے اور ٹیکس دینے والوں کا حساب برابر بولو نہ ہو. اب آپ نے ہر وقت آپ ٹیکس دے رہے ہیں، گورنمنٹ آپ کو اس ٹیکس دینے پر، فائلر ہونے پر کوئی سہولت نہیں دے رہی، کہیں کوئی پروٹوکول نہیں دے رہی، تو آپ کہیں گے پھر میں ٹیکس چوری اچھا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ میں ٹیکس چوری اچھا تھا نا؟ دنیا میں قانون ہے کہ جب آپ انلیگل کام کرتے ہیں اس پہ سزا ملتی ہے، لیگل جب وے پہ چلتے ہیں تو اس پہ حکومتیں آپ کو اچھا شہری ہونے کا خطاب دیتی ہیں، اپریشیٹ کرتی ہیں، آپ کو باہر ملکوں کے ویزے مل جاتے ہیں. آپ اگر ٹیکس پابندی سے پے کر رہے ہیں، دوسرے کنٹری آپ کو ویزا دیتے ہیں، یار اچھا شہری ہے. دیکھو تبھی یہ جو جاپان اور یو کے جانے کا جن لوگ کو شوق ہے نا، یہ تمیز سے ٹیکس دیا کریں، اپنی پوری پراپر وہ بنائیں، تب ویزا ملتا ہے، ورنہ ذلت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ٹکرے مارتے رہتے ہیں پھر جا کے ادھر ادھر. وہ لوگ بہت دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ ٹیکس پے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا.